الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ الطاہرین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک والشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین، ہم سب کچھ سنیں یا سنائیں اس سے پہلے مناسب ہی نہیں ضروری سمجھتی ہوں کہ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے ہمارے آقا و مولا، ہمارے غم گسار آقا، وہ سونے سونے پیارے پیارے مدنی آقا، جو رب کے محبوب، دانائے غیوب، مکی سردار، مدنی تاجدار، ہم بے بسوں کے بس، ہم بے کسوں کے کس، تمام عالموں کی رحمت، تمام عالموں کی جان پر نہایت ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام کا تحفہ اتنی محبت و عقیدت کے ساتھ پیش کریں کہ تمام زمین و آسمان کے فرشتے گواہ ہو جائے۔ یا رب العالمین، تیری ان بندیوں نے تیرے حبیب پہ درود و سلام بھیجا ہے، تو اس کے صدقہ طفیل ان سب کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو پیاری بہنوں، اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے، گنبد خضرا کے تصور میں کھو جائیے، اور نہایت ادب و احترام کے ساتھ جو درود پاک ہم پڑھے آپ بھی دہرا دیجئے۔ انشاءاللہ ہم سب کی حاضری مدینے والے آقا کے در کی حاضری ہو جائیں گی۔ تو پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور دوسری مرتبہ پھر عشق میں ڈوب کے اس دعا کے ساتھ کہ اب بلا لیجئے نا مدینہ، اب بلا لیجئے نا مدینہ، آ رہا ہے یہ حج کا مہینہ، دل میرا ٹوٹ جائے کہیں نہ، المدد تاجدار مدینہ، اب بلا لیجئے نا مدینہ، آ رہا ہے یہ حج کا مہینہ۔ تو معزز سامعین، حج کا مہینے کی آمد ہے، اس لیے بڑی محبت و عقیدت کے ساتھ درود کا نذرانہ آقا کی بارگاہ میں پیش کریں۔ ہو سکتا ہے کسی کا درود آقا کو اس قدر پسند آ جائے کہ تمام حاضرین محفل کی حاضری ہو جائے مدینے میں۔ تو بڑی محبت و عقیدت کے ساتھ درود پاک کا تحفہ پیش کر دیجئے۔ پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور تیسری مرتبہ پھر عشق میں ڈوب کے آقا کی بارگاہ میں کہ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہیں، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہیں۔ بے شک ساری بہاریں، ہماری ہر سانس، ہماری زندگی کا ہر لمحہ حضور کی محبت میں گزر جائے، اور آپ ہی کے صدقے ہمیں زندگی ملی ہے، ایمان ملا ہے، رب بھی ہمیں آپ ہی سے ملا ہے۔ تو آپ تو ہماری بہار ہے، آپ ہماری زندگی ہے، آپ ہماری آس ہے، آپ ہمارے دل کے قریب ہے، دل میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آقا کی، ہمیں کیا، ہماری نسلوں در نسلوں کو اللہ تعالیٰ
اپنے حبیب کا شیدائی بنا دے، محبت کرنے والا بنا دے، تو بڑی محبت کے ساتھ حضور سے محبت ہے تو درود کے گلدستے پیش کرتے رہیں گے ہم. تو بڑی محبت کے ساتھ پھر درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیجئے. پڑھیے اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حاضرین مجلس، آپ سب کا بہت بہت استقبال ہے. تمام تعریف اللہ عز و جل کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے. وہ ہمارا رب ہے، پروردگار ہے، اور ہم اس کی عبادت کرتے ہیں اور اس کی عبادت کے لیے ہی پیدا کیے گئے ہیں. اور کروڑوں کروڑوں ارب اور وہ درود کے نذرانے حضور پر نور مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں ہم تمامی کی جانب سے اللہ رب العزت پیش فرما دے. تو آنے والا ذی الحج کا مہینہ ہے اور حجاج اکرام حج کے سفر پر جا رہے ہیں. تو ذی الحج کا مہینہ آنے والا ہے، ذی الحج کے مہینے کی آمد ہے. اور ذی الحج کا مہینہ کیا ہے؟ تو آئیے یہ اسلامک مہینے کا، اسلامک سال کا یہ آخر مہینہ ہے، 12واں مہینہ، اور ابتدا ہوتی ہے محرم الحرام سے اور اس کی انتہا ہوتی ہے ذی الحج کے مہینے سے. اسلامک سال کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ بھی حرمت والے مہینے سے ہوتی ہے، اور انتہا جو اختتام ہوتا ہے وہ بھی حرمت والے مہینے سے ہوتا ہے. یوں تو دن اور رات کا نکلنا، دن اور رات کی ترتیب، مہینوں کی ترتیب یہ اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اللہ کی جانب سے ہے. دن آتا ہے پھر رات آتی ہے، پھر دن آتا ہے پھر رات آتی ہے. لیکن غور و تفکر کرنے والے یا اولی الالباب جنہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان کے لیے دن اور رات میں نشانیاں ہیں. ان کے لیے یہ دن رات عبادت کے لیے ہیں، اور وہ ان دن راتوں کے مطلب کو سمجھتے ہیں. یوں تو ہر دن ہوتا ہے، لیکن جمعہ کے برابر کوئی دن نہیں ہوتا. اسی طریقے سے پورے سال میں، پورے اسلامک سال کے 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں. حرمت والے مطلب عزت والے مہینے. حرمت کا مطلب جن کا احترام کیا جائے، جن کا احترام ہم پر واجب ہوتا ہے، وہ مہینوں کا نام ہے. پہلا مہینہ حرمت والا، یوں تو ماہ رمضان کی تو برابری کوئی مہینہ نہیں ہے، لیکن ماہ ربیع النور کا کیا کہنا کہ اس مہینے کے صدقے تمام عیدیں ہمیں، اس عید کے صدقے ساری عیدیں ملی ہیں. تو وہ تو اپنے آپ میں خود اپنے آپ میں کمپلیٹ ایک برکت اور رحمت کے مہینے ہیں. لیکن کچھ جو مہینے ایسے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جس کا ذکر کیا، اور وہ مہینے کیا ہے؟ وہ حرمت والے مہینے. وہ سب سے پہلے اسلامک سال کا ابتدائی مہینہ ماہ محرم الحرام، یہ ایک حرمت والا مہینہ. اور اس کے بعد پھر لاسٹ کے 3 مہینے، لاسٹ کے نہیں، پھر رجب المرجب، پھر رجب المرجب کا مہینہ بیچ میں آتا ہے، 8واں مہینہ، 7واں مہینہ، 7 رجب، پھر شعبان 8 اور ماہ رمضان 9واں مہینہ. تو پہلے محرم الحرام، حرمت والے مہینے 4 ہیں، اور 4 کی کون سی ترتیب ہے؟ پہلا محرم الحرام آتا ہے، پھر رجب المرجب آتا ہے اللہ کا مہینہ، اور اس کے بعد پھر پے در پے ایک کے بعد ایک ترتیب سے آ رہے ہیں، وہ ہے ذی القعدہ اور ذی الحجہ. یہ 4 مہینوں کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے جو حرمت والے مہینے کہلاتے ہیں، جن کا احترام یہودی نصارہ بھی ابتدائی اسلام کے پہلے بھی ان مہینوں کا احترام کیا جاتا تھا. اور ان مہینوں میں کوئی کھیل تماشے اور میوزک اور یہ لڑائیاں سب کچھ روک دی جاتی تھی. ان مہینوں میں کثرت سے عبادتیں کی جاتی تھی، کیونکہ دین اسلام جو ہے 1400 سال پہلے سے نہیں. ہمارا دین جو ہے، ہمارے دین کو ہمارے حضور پرنور مصطفیٰ جان رحمت کی آمد کو 1450 سال ہو رہے ہیں، لیکن اسلام کو 1450 سال نہیں ہوئے. آدم علیہ السلام کے زمانے سے اسلام ہے. آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کو مانتے ہیں. اور تمام نبیوں نے حضور پر نور مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ پڑھا ہے. تو یہ بات تو ٹاپک کے باہر ہو جائیں گی، لیکن اب ترتیب سمجھ میں آ گئی نا آپ لوگوں کو کہ 4 مہینے حرمت والے مہینے، ان کا احترام کرنا ہم پر واجب ہے.
اب اسی احترام والے مہینے میں ابھی جو مہینہ چل رہا ہے وہ ذی القعدہ کا بھی مہینہ ہے۔ ذی القعدہ کا مہینہ بھی اپنے آپ میں بہت احترام والا مہینہ ہے، کیونکہ اس مہینے میں حجاج اکرام حج کے ارادے سے اپنے اپنے ملکوں سے، اپنے اپنے شہروں سے بیت اللہ شریف کے جانب روانہ ہوتے ہیں، تو اسی لیے اس مہینے کو بھی حرمت والا قرار دیا گیا۔ اور حرمت ایسی کہ جو قربانی کے جانور ہیں ان کی بھی حرمت کی گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی حرمت کرنے کا حکم دیا، ان کی بھی عزت احترام کرنے کا حکم دیا، ان کے گلوں میں جو پٹے بندھے ہیں ان کی بھی حرمت کرنے کا اللہ نے حکم دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احترام ہے، اللہ کا نظام ہے، اللہ کا ہمارے ذمے دیا گیا کام ہے۔ اب آئیے ہم ذی الحجہ کا استقبال کیسے کریں، اس کے بارے میں آج گفتگو، ہمارا آج کا موضوع ہے ذی الحجہ کی فضیلت۔ اور ذی الحجہ کی سب سے بڑی فضیلت، پورے کل مہینے میں جو شروع کے جو 10 دن ہے عشرہ، ایک عشرہ جو ہے 3 عشروں کا ایک مہینہ ہوتا ہے، تو ایک عشرہ جو ہے ابتدائی عشرہ، ذی الحجہ کا ابتدائی عشرہ جو ہے وہ نہایت ہی حرمت والا ہے، کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن پاک میں سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والفجر ولیال عشر۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی، اللہ نے فجر کی قسم کھائی، اور ساتھ میں لیال عشر، عشرین 10 راتوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے۔ ہم اور تم کیا کرتے ہیں؟ کبھی کوئی بات ہو جاتی ہے اور کبھی کوئی بات منوانی ہوتی ہے، سمجھانی ہوتی ہے، حق ثابت کرنی ہوتی ہے، تو قسم اٹھاتے ہیں۔ ہم قسم اٹھاتے ہیں، ہم مقدس چیزوں کی قسم اٹھاتے ہیں، اللہ نے جس کی قسم اٹھائی وہ مقدس ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم مقدس چیزوں کی قسم اٹھاتے ہیں، قسم کھاتے ہیں، اور اللہ جس کی قسم کھائے، والفجر، ول مطلب واللہ مطلب اللہ کی قسم۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ عربک میں کیا ہے؟ ول جو آ گیا نا تو وہ قسم کے لیے آتا ہے، ول مطلب واللہ یعنی اللہ کی قسم، اللہ کی قسم۔ اور والفجر، اللہ نے فجر کی قسم کھائی، اور ساتھ میں پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کس کی قسم کھائی؟ ابھی ہمیں 10 راتوں کے بارے میں بات کرنا ہے۔ وہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ وہ لیال عشر، وہ عشرہ ذی الحجہ کی بات ہے۔ عشرہ ذی الحجہ کس کو بولتے ہیں؟ جو ابتدائی ذی الحجہ کی ابتدائی راتیں ہیں، ابتدائی 10 راتوں کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، قسم کھائی ہے ابتدائی 10 راتوں کی۔ تو وہ 10 راتیں کون سی؟ چاند دکھتے سے، ابھی ذی القعدہ کا چاند شروع ہے، اور ذی القعدہ کا چاند جیسے ہی ختم ہوگا اور اس کے بعد میں جیسے ہی چاند دکھے گا تو وہ ذی الحجہ کا چاند ہوگا، اور ذی الحجہ کے چاند میں چاند دکھنے کے بعد جو چاند رات جو ہوں گی وہ پہلی رات ہو جائیں گی جس کی اللہ نے قسم اٹھائی، اور پھر یہاں تک کہ عید الاضحیٰ کی جو رات رہے گی، جس صبح عید الاضحیٰ رہے گا، عید الاضحیٰ کہتے ہیں، بقرعید نہیں کہنا چاہیے، کیا کہنا چاہیے؟ عید الاضحیٰ۔ تو عید الاضحیٰ بھی بولتے ہیں، عید الاضحیٰ بھی بولتے ہیں، تو یہ بات یہ صحیح ہے۔ بقرعید جو بولتے ہیں یہ کہیں بھی مناسب نہیں لگتا، کیونکہ صرف بکرے کی قربانی نہیں ہوتی ہے، اونٹوں کی بھی ہوتی ہے، مینڈھوں کی بھی ہوتی ہے، چھتروں کی بھی ہوتی ہے، تو ہمیں صرف بکرے پہ محدود نہیں رکھنی ہے قربانی کو۔ تو عشرہ ذی الحجہ کا سب سے خاص عمل یہ جو 10 راتوں کی اللہ نے قسم اٹھائی، اور یہاں تک کہ اسی میں اللہ نے فرمایا ان رات کے آخری پہر کی بھی اللہ نے قسم کھائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ نے جس کی قسم کھا لی وہ تو مقدس ہو گیا، وہ تو امپورٹنٹ ہو گیا، اور امپورٹنٹ ہو گیا اس لیے۔ اور میرے آقا، اب چلیے آئیے ہم آگے اس چیز کو، قرآن پاک کی ان آیتوں کو حضور پر نور مصطفیٰ جان رحمت کی زبانی آپ کی حدیث مبارکہ سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے آقا مدنی آقا سونے آقا مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں کہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن اور 10 راتیں کی عبادتیں اتنی مقدس ہے، اللہ کو اتنی عزیز ہے، اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اس کے مقابلے میں سارے سال کوئی عبادت اللہ کو ایسی پسند نہیں جتنی عبادت اللہ تعالیٰ کو ذی الحجہ کی ابتدائی 10 دن راتوں کی عبادت پسند ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صحابہ کرام نے پوچھا، سوال کیا، یا رسول اللہ، فی سبیل اللہ جہاد کرنا بھی اس سے افضل نہیں؟ جہاد کرنا بھی ان 10 دنوں کی نیکیوں سے، عبادتوں سے افضل نہیں ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں لا، نہیں،
ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی جہاد میں اپنی جان اور مال لے کر جائے اور دونوں ہی واپس نہ لوٹے، وہ شہید ہو جائے، نہ مال واپس آئے نہ جان واپس آئے، تو پھر ان 10 دنوں سے اس کا وہ کام افضل ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بات تو سمجھ میں آ گئی کہ جہاد سے بھی زیادہ افضل اللہ تعالیٰ نے ان 10 دن 10 راتوں کے بارے میں عبادتوں کو پسند کیا ہے۔ میرے آقا نے فرما دیا کہ ذی الحج کی 10 دن 10 رات جو ہے ابتدائی، وہ بہت زیادہ عبادت کے لائق ہے، احترام کے لائق ہے، محبت کے لائق ہے، اللہ کا ہم وقت حمد و ثنا۔ اب ہم کیا کہتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم عبادت کیسی کر رہے ہیں؟ روز تو 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں نا، اور قرآن پاک بھی پڑھتے ہیں الحمدللہ، اس کے بعد میں ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں، تو روز جو کرتے ہیں وہ تو کرتے رہیں، رات میں روز تہجد بھی پڑھتے ہیں الحمدللہ، تو یہ سب چیزیں تو ہم کر رہے ہیں۔ لیکن جیسے ہی ماہ ذی الحج آ جائے تو اب اور نیکیاں بڑھا دی جائیں، اور نیکیوں کو ایسے بڑھا دیا جائے۔ وہ کیسے بڑھا دیا جائے؟ وہ بڑھا دیا جائے کہ 5 ٹائم کی نماز ساتھ اشراق، چاشت، اوابین کو کی بھی کثرت کرے، قرآن پاک کی تلاوت کی کثرت کرے، خوب زیادہ تہجدوں کا دھیان رکھے، ان پوری راتوں میں ایک رات بھی سو کر نہ گزارے، ان ساری 10 راتوں میں ساری رات شب بیداری کر کے اپنے رب کو منانے کی کوشش کرے۔ وہ کس طریقے سے کہ جیسے ہر چیز کا ایک موسم ہوتا ہے، جتنے یہ بزنس مین ہوتے ہیں نا، ان کے بھی بزنس کا موسم ہوتا ہے۔ جیسے یہ ڈیکوریشن والے ہوتے ہیں، شادی بیاہ کا موسم آتا ہے تو اتنے زیادہ وہ کام میں مصروف ہو جاتے ہیں، اتنے کام میں مصروف ہو جاتے ہیں کہ پھر راتوں میں ان کو کھانا کھانے کی، گھر آنے کی بھی فرصت نہیں ملتی، وہ ڈیکوریشن میں اور یہ کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ ہر چیز کا ایک موسم، بزنس کا بھی کے اعتبار سے بھی ایک موسم ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے سب سے بڑی چیز تو بندگی کا موسم، اور بندگی کا موسم میں اللہ تعالیٰ نے کچھ راتیں، یہاں تک شب قدر کی رات جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ آپ کیا جانو ليلۃ القدر کیا ہے، اور جس میں ہم نے قرآن نازل فرمایا۔ تو لیلۃ القدر تو اپنی جگہ ہے، وہ اس کی تو بات نرالی ہے، لیکن ان 10 راتوں کی اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کا ثواب بتایا کہ 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے، لیکن یہاں ان 10 راتوں کے بارے میں 10 راتوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے، قسم کھائی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ان راتوں کا احترام کرنا اس طریقے سے کہ روز تو ہم تہجد میں 2 رکعت پڑھ کے ختم کر دیتے ہیں، بس کر دیتے ہیں۔ ان 10 راتوں میں کیا کریں، 2 رات پہ بس نہ کریں، 2 رکعت میں بس نہ کریں، ان 10 راتوں میں 12 رکعت کم سے کم تراویح پڑھے، رات میں جاگ کر تھوڑا تلاوت قرآن پاک کرے، دن میں کسی مریض کی عیادت کرے، کسی بھوکے کو کھانا کھلانے کی کوشش کرے، کسی کو کپڑے پہنائے، کسی کے ساتھ نیکی صدقہ کرے، خیرات کرے۔ صدقہ اتنا اچھا عمل ہے، اتنا اچھا عمل ہے کہ کچھ بزرگوں کا قول ہے کہ صدقہ تو صبح ناشتے سے پہلے روز اپنے گھر کا اپن ناشتہ کرتے ہیں نا، اپنے تمام کل اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے جب ہم ناشتہ تناول کرتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں، اس کے پہلے اپنے تمام گھر کے فرد، تمام بال بچوں کا صدقہ نکال دینا چاہیے، چاہے کچھ پیسے ہو، جتنی آپ کی استطاعت ہو۔ صدقہ اللہ دلوں کو جانتا ہے کہ ان کے پاس کتنا ہے۔ کچھ روپیے، چاہے 11 روپے نکال دیے، کوئی بڑی بات نہیں ہے 11 روپے نکالنا، کسی غریب کے پیٹ میں چلے جائیں گا نا۔ اور صدقے سے کیا ہوتا ہے معلوم، کنٹینیو صدقہ اور بلا آسمان سے اترتی ہے، صدقہ ادھر سے جاتا ہے، دونوں میں جنگ ہوتے رہتی ہے اور صدقہ جیت جاتا ہے۔ صدقہ جو دیتا ہے وہ حرام موتوں سے بچ جاتا ہے، ایکسیڈنٹ سے بچتا ہے، بلاؤں سے بچتا ہے، بیماریوں سے بچتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ صدقہ جو جس کے پاس کم ہے اس کے باوجود بھی وہ نکالتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، حدیث پاک میں ہے، وہ اسے پالتا ہے۔ جب بندہ صدقہ دیتا ہے پہلا وہ اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرتا ہے، پالتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ محبت سے، خلوص سے، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے جو بندہ 1 روپیہ 1 درہم خرچ کرتا ہے، اس کا وہ 1 درہم 1 روپیہ کروڑوں اربوں بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو پالتا ہے۔ جب حشر کے دن اللہ تعالیٰ اس کا صدقہ جب وہ دیکھے گا کہ پہاڑوں کے مانند اس کا صدقہ کھڑا ہے، تو پھر وہ پوچھے گا، اللہ اے میرے رب، میں نے اتنا تو نہیں دیا تھا، میں نے اتنا تو نہیں نکالا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو نے جتنا دیا تھا ہم نے اسے پالا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہم نے اسے بڑا کیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اللہ کی راہ میں دیا گیا 1 روپیہ بھی جو ہوتا ہے نا، مسکین کو دے، بیواؤں کو دے، یتیموں کو دے، پریشان حالوں کو دے، مسافری کو دے، اور یہاں تک اپنی بال بچوں کے منہ میں اچھی طریقے سے ایک نوالا کھلانا بھی صدقہ ہے۔
اچھی بات پھیلانا بھی صدقہ ہے. یہ دین کی بات، یہ دین کی یہ جو آن لائن تقریر ہوتی ہے، اس کو ایک دوسرے کو شیئر کرنا بھی بہترین صدقہ ہے کہ اگر نہ جانے کس کی زندگی سنور جائے. چلتے پھرتے صدقہ جو ہے نا، یہ اللہ کو راضی کرنے کا کام ہے. صدقہ بیماریوں کو دور کر دیتا ہے، بلاؤں کو دور کر دیتا ہے، حرام موتوں کو دور کر دیتا ہے اور اللہ کو راضی کرتا ہے. یہاں تک اللہ کے غضب کو، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کیا کرے ان 10 دنوں میں جو آنے والے ہیں اس کا استقبال بڑے اچھے سے کرے. ماہ رمضان کا استقبال تو ہم بڑی پیاری طریقے سے کرتے ہیں. ماہ رمضان آنے والا ہوتا ہے تو اس کے پہلے ہی تیاری شروع کر دیتے ہیں. اپنے گھروں میں اپنے روزی رزق کا برابر خیال کر لیتے ہیں. روزہ کس طریقے سے کھولا جائے گا، سحری کیا ہوں گی، کس طریقے سے ایک ٹائم ٹیبل تو ہونا چاہیے. مسلمان کی زندگی جو ہے نا انوشاسن والی، ڈسپلین والی ہونی چاہیے. اس میں ایک ٹائم ٹیبل کا بہت بڑا معنی ہے، بہت بڑے معنی رکھتا ہے ٹائم ٹیبل، کہ لائف کا ایک ٹائم ٹیبل ہو. اٹھنے کا ٹائم ٹیبل، ناشتے کا ٹائم ٹیبل، کھانے کا ٹائم ٹیبل، سونے کا ٹائم ٹیبل. یہاں تک کہ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنائے ہیں، اور اشرف المخلوقات ہے اس کو وقت کی قدر کرنا آنی چاہیے. وقت سے زیادہ قیمتی دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے. ایمان تو ہے، ایمان کے بنا تو کوئی زندگی نہیں ہے. اور جب ہم ایمان والے بن گئے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم اشرف المخلوقات ہیں اور اللہ رب العزت کے بندے، اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ جان رحمت کے امتی ہے. تو ہمیں ٹائم کا لحاظ کرنا آنا چاہیے، ٹائم کا مینجمنٹ کرنا آنا چاہیے، ٹائم کو اچھی طریقے سے سیو کرنا آنا چاہیے. اور جو لمحہ میسر آ جائے نا، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز بتا رہی ہوں میں آپ کو، جو لمحہ میسر ہو جائے نا، اس کو مؤثر بنانے کی تیاری کرنی چاہیے. کیا کہا؟ جو لمحہ میسر آ جائے، مل جائے، غنیمت جانو اس کو اور اس کو مؤثر بناؤ. مؤثر بناؤ مطلب ٹائم ملا ہے، رات ہماری ہے، ہم اس کو مؤثر بنائیں عبادت کر کے، اللہ کو راضی کر کے. ہمیں ٹائم ملا ہے دن میں، ہم اس میں عیادت کریں بیماروں کی. اور عیادت کرنے کے لیے جانا اگر پاسبل نہیں ہے تو فون پہ تو کسی بیمار کو پوچھ لے، صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں کی مدد کرے، رشتہ داروں کے حال چال پوچھے. اور اس کے بعد میں تکلیف، جس کو راستے کی تکلیف دینے والی کوئی چیز مل جائے نا، کوئی پتھر مل جائے، اس کو بھی اٹھا کے الگ کرے. کوئی چبھنے والی چیز دکھ جائے، کانٹا دکھ جائے، اس کو بھی اٹھا کے ڈسٹ بن میں پھینکے. کیوں؟ یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے، اور صدقے سے اللہ خوش ہوتا ہے. تو یہ ماہ جو ہے نا، اس ماہ میں ساری رات سارا دن ہمیں کیا کرنا ہے؟ نیکیوں کو بڑھ چڑھ کے کرنا ہے. زیادہ سے زیادہ لوگوں کے رشتے جوڑنے کی کوشش کرنا ہے. دو میاں بیوی کے جھگڑے ان کو ملوا دے، دو بھائی بہن الگ روٹھے ہوئے ان کو ملوا دے، کوئی ساس بہو روٹھی ہوئی ہے ان کو ملوا دے، جو پڑوسیوں میں جھگڑے ہیں ان کو ملوا دے. ملانے کے کام کرے، توڑانے کے کام کبھی نہ کرے. توڑانے کے کام اللہ کو پسند نہیں ہے. کسی ماں بیٹے کو الگ کرنے کی، یا بھائی بہنوں کے الگ کرنے کی، یا کسی رشتہ داروں کو الگ کرنے کی کوشش ہرگز نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کریم ہے، اور اللہ تعالیٰ سمیع بصیر ہے. وہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے. وہ ہمارے ہر حال سے، ہر سانس سے واقف ہے. ہمارا کام ہے کہ ہم ایسے جو بمپر آفر مل رہے ہیں نا، جیسے مال میں سیل لگی ہوتی ہے تو ہمیں وہ برابر معلوم ہوتی ہے یہ سیل لگی ہے، ابھی یہ 100 روپیز کی چیز ہے 10 روپیز میں مل رہی ہے، تو فوراً ہم عورتوں کو پہلے معلوم ہو جاتی بہت کنسیشن، بہت ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے، تو چلو وہاں سے خریداری کر لیتے ہیں. ابھی ڈسکاؤنٹ میں یعنی ایک رات شب قدر کی آ رہی ہے 1000 بہنوں کی عبادت سے افضل. لیکن روز تو ٹی وی دیکھتے ہوئے، فضول کام کرتے ہوئے ساری رات گزر جاتی ہے، تو فکر نہیں ہوتی ہے، شیطان جگائے رکھتا ہے. لیکن جب لیلۃ القدر آتی ہے نا، تو اس رات بہت جلدی دنیا داروں کو نیند آنے لگ جاتی ہے. اس رات بالکل سونے کی تیاری میں لگ جاتے ہیں. اب یہ 10 راتیں میں حضرت علی کرم اللہ وجہ جو کون ہے؟ اہل بیت اطہار، حضور پر نور مصطفیٰ جان رحمت کے داماد بھی ہے، اور آپ کے پرورش کردہ آپ کے پیارے بیٹے بھی ہیں. اور آپ حضرت علی کرم اللہ وجہ، آپ کے چچا کے بیٹے، اور آپ کے ایک مرید تھے حضرت مصنف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، وہ تابعین میں سے ہوئے ہیں. وہ ان کا قول ہے کہ ساری رات عشرہ ذی الحج کی ساری راتیں 10 راتیں چراغ نہیں بجھانا چاہیے. چراغ نہیں بجھانا چاہیے کا مطلب کیا؟ چراغ کب بجھایا جاتا ہے؟ جب انسان سو جاتا ہے. تو رات میں چراغ جلا کے عبادت، تلاوت قرآن پاک ہو رہی ہے،
عبادت ہو رہی ہے، اور ایسا ضروری نہیں ہے کہ چراغ جلتے میں ہی عبادت ہوتی ہے، کبھی کبھی اندھیرے میں پڑھی نماز بھی بڑی خوش و خضوع والی ہو جاتی ہے۔ تو اس سے یہ میننگ نہ لے، وہ میننگ سمجھائی گئی ہے کہ چراغ 10 راتوں میں نہ بجھائے، مطلب 10 رات سونے کی کوشش نہ کریں۔ ان 10 راتوں کی گئی عبادتیں اس قدر زیادہ مفید ہے، اس قدر مفید ہے کہ جس اللہ کے بندے نے ان 10 راتوں میں عبادت کر لی، ان کو 10 فائدے دیے جا رہے ہیں، 10 اس کو گفٹ دیے جا رہے ہیں۔ 10 وہ کوئی کیا ہے؟ پہلا گفٹ کیا ہے کہ پہلا گفٹ ہے جو 10 رات کو جاگ کر شب بیداری کر زندہ کر کے بتاتا ہے ان 10 راتوں کو، اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت و صحت عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پہلا کیا ہے؟ اس کی عمر میں برکت ہو جاتی ہے اور اس کی صحت اچھی ہو جاتی ہے، اللہ اس کو تندرستی توانائی عطا فرما دیتا ہے، پہلا۔ دوسرا کیا ہے؟ رزق میں اس کی برکت دے دی جاتی ہے، رزق میں برکت۔ عمر میں برکت تو سمجھ لی نا، عمر میں برکت آپ نے آپ ہسٹری اٹھائیے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ صرف اور صرف 55 سال کی زندگی تھی، لیکن کام اتنا بڑا بڑا کیا کہ اتنی بڑی بڑی کتابیں آپ نے تصنیف کی، مکاشف القلوب لکھی، کیمیاء سعادت لکھی، اتنی اچھی اچھی کتابوں کی تصنیف کی آپ نے، اور اس قدر علم دین لوگوں کو پڑھایا، علم سکھایا، علم سیکھا بھی مختصر سے ٹائم میں اور سکھایا بھی، اور اتنا نام روشن کر کے صرف 55 سال میں، یہ برکت ہی تھی۔ امام اعظم سائی رات عبادت بھی کرتے، ایک قرآن ختم بھی کرتے، اس کے بعد میں درس بھی کرتے اور کتنا نیکیوں کی کام بھی کرتے۔ یہ عمر میں، ہم بولتے ہیں ہمارے وقت میں برکت نہیں ہے، یہ برکت ہے، یہ عمر میں برکت ہے۔ عمر جتنی لکھی گئی ہے اس میں زیادہ کام کر کے وہ لوگ اللہ کو راضی کر لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ عمر کی برکت کی بات ہے۔ اب دوسرا ہے رزق میں برکت۔ رزق میں برکت کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا ہوگا، اللہ تعالیٰ جن بندوں سے راضی ہو جاتا ہے، ان 10 راتوں میں جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے جاگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اس کے رزق میں کبھی سال بھر کمی نہیں آئیں گی۔ سبحان اللہ۔ اس کا رزق وسیع کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اس کے پھلوں میں اضافہ کر دیتا ہے، اس کے کھانے پینے کی پیمانوں میں اضافہ کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت دے دیتا ہے۔ دیکھا ہوگا کوئی 1500 1000 2000 کماتے ہیں، وہ بھی بڑے مطمئن ہوتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں، اور بہت اچھی زندگی بسر کرتے ہیں، اور عبادت بھی کرتے ہیں، خیرات بھی کرتے ہیں، لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں اور اچھے ہوتے ہیں۔ اور کوئی کو تو یہ حال ہے 2 لاکھ کما رہے ہیں، منتھلی 2 لاکھ تنخواہ مل رہی ہے، اس کے باوجود بھی ان کی یہ کمپلینٹ رہتی ہے، کیا کرے برکت نہیں ہے، کیا کرے برکت نہیں ہے، کیا کرے برکت نہیں ہے، پورتے نہیں ہے پیسے، پھر مانگنے پڑتے ہیں لوگوں سے۔ اللہ اکبر۔ یہ برکت والا معاملہ ہے، جس کو سمجھ آ جائے اللہ تعالیٰ جس کو سمجھا دے اللہ اس کو سمجھتا ہے۔ یہ دوسرا تحفہ عشرہ ذی الحجہ کو منانے والوں کا یہ دوسرا تحفہ کیا ہے؟ اس کے رزق میں برکت دے دی جاتی ہے۔ اور تیسرا، اس کے اہل و عیال کی حفاظت اپنے ذمے اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے، اس کے گھر والوں کی، اس کی بیٹیوں کی عصمت عزت بچانے کی اللہ کی حفاظت میں ہو جاتی ہے، اس کے بچوں کی حفاظت گرنے پڑنے سے اللہ اس کو بچاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو حرام موتوں سے بچاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے پورے خاندان کو، ان کے بھائی بہنوں کو اپنی حفاظت میں رکھتا ہے، کیونکہ اس بندے نے شب بیداری کر کے اپنے رب کی قسم کا فائدہ اٹھایا۔ رب نے جو قسم کھائی جن راتوں کی، ان کو زندہ کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تیسرا کیا ہے؟ اہل و عیال کی حفاظت ہوتی ہے۔ چوتھا، سارے سال بھر جو گناہ ہو جاتے ہیں نا، گناہ ہو جاتے ہیں، کیے نہیں جاتے، گناہ ہو جاتے ہیں، ہم ہمیشہ کہتے ہیں گناہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ بندہ ہی تو ہے، گناہ ہم نہیں چاہتے تھے پھر بھی ہو گیا، اسی کو گناہ کہتے ہیں۔ جان بوجھ کے گناہ کرتے جانا اور کہنا کہ اللہ میرا کریم ہے، معاف کر دے گا، یہ تو اللہ کی رحمت کے ساتھ مذاق اڑانا ہے۔ تم مذاق اڑانے والا کام نہ کرے، بس یہ کریں کہ اللہ تو کریم ہے، 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے، تو جانتے بوجھتے گناہ نہیں کریں، لیکن جو گناہ ہو جاتے ہیں نا، جو عشرہ ذی الحجہ کی 10 راتوں کو جو شب بیداری کرتا ہے، دن کو روزے رکھتا ہے، رات میں قیام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سال بھر جو اس کے صغیرہ گناہ اس سے ہو جاتے ہیں، کبیرہ گناہ تو معافی مانگنے سے اللہ مٹا دیتا ہے کہ مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے، اور ایک آنسو کا قطرہ اس کی آنکھوں سے ڈھلک کر اس کے گالوں پر آتا ہے، اور اس کی گرمی اس کے گالوں میں محسوس
محسوس ہوتی ہے، اللہ اسی وقت اس بندے کو ایسا پاک کر دیتا ہے گویا ابھی ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو کتنا کریم ہے وہ، کتنا رحیم ہے وہ، اے بد نصیب بندے تجھ کو خبر نہیں ہے۔ تو یہ چوتھا عمل کیا ہے اس کا؟ چوتھا ہے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں یہ 10 رات اور 10 دن۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، یہاں تک گزشتہ گناہوں کو۔ 9ویں کا روزہ رکھنے والے جو 9 ذی الحج کا روزہ رکھتے ہیں، وہ عرفے کا روزہ ہے، اس کو ابھی آگے ہم بتائیں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ گزشتہ سالوں کا بھی گناہوں کا کفارہ اور آنے والے سال کے بھی گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور 5ویں کیا ہے؟ نیکیوں میں اللہ اس کا اضافہ کر دیتا ہے، نیکیاں کرنے کی اس کو صلاحیت عطا کرتا ہے۔ ہم سوچتے بہت ہے نا، ہم بہت سوچتے ہیں ہم یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، وہ نیکی کریں گے، وہ نیکی کریں گے، کسی کو عمرہ کرائیں گے، کسی کو یہ کرائیں گے، کسی کو ایسی مدد کریں گے، کسی کو ویسا مدد کریں گے، لیکن ہماری اوقات کیا، بساط کیا، ہم ہیں کون؟ لیکن اللہ جب چاہتا ہے نا، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اے اللہ جب تو چاہے، میری تو اوقات نہیں، بساط نہیں، مجھے کچھ آتا نہیں، میں کچھ کر سکتی نہیں بغیر تیری توفیق کے، اے کریم۔ تو جب وہ مددگار ہو جاتا ہے نا، تو وہ نیکیاں کرنے والا ہم کو بنا دیتا ہے، وہ نیکیوں کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ پھر ہم خوب قرآن پاک پڑھنے لگ جائیں گے انشاءاللہ آئندہ سال سے، ہم خوب روزے دار ہو جائیں گے، خوب ہم بڑوں کی عزت کرنے والے بن جائیں گے، ہم ماں باپ کا خیال کرنے والے بن جائیں گے، ہم پڑوسیوں کو تکلیف دینے سے بچ جائیں گے، ہم اچھے اچھے کام کرنے والے بن جائیں گے، خوب ٹی وی پکچر دیکھنا چھوڑ دیں گے، زیادہ موبائل استعمال کرنا ہم چھوڑ دیں گے، زیادہ اپنے ہر لمحے کو، جو لمحہ میسر ہے اس کو مؤثر بنانے میں لگ جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ کام ہے کیا؟ 5واں، کہ نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے جو ان 10 راتوں 10 دنوں کی قدر کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کے بعد 6واں ہے نزا کے وقت آسانی ہو جاتی ہے۔ جو بندہ ان 10 دنوں کی 10 راتوں کی قدر و قیمت کرتا ہے، نزا کے وقت، موت کے وقت اس کو نہایت ہلکی موت، اگر اس کی سال اس کی موت لکھی ہے تو موت اس کی بڑی آسانی سے، اس کو سکرات طاری نہیں ہوتی، وہ گلاب کے پھول سے جس طریقے سے قطرہ ٹپک جاتا ہے اس طریقے سے موت نکالنے والے ملک الموت کے فرشتے جو ہیں نا، وہ آسانی سے روح کو قبض کر لیتے ہیں، نزا نہیں آتی، تکلیف نہیں آتی، جاکنی نہیں ہوتی، تکلیف سے وہ بچا لیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ ہم سب کو بچائے، سکرات کے عذاب سے بچائے، قبر کے عذاب سے بچائے۔ اور 7واں ہے ظلمت کے نور میں، ظلمت سے نور میں لے جائیں گے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ جو ہے نا مومنوں کا ولی ہے، اور وہ ظلمت سے نکال کے نور میں لے آتا ہے۔ تو جب بندہ صحیح معنوں میں اللہ کا بندہ بن جاتا ہے، اچھا ہو جاتا ہے، اگر وہ اندھیروں میں ہے، اندھیروں میں، تاریکیوں میں ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ اسے نکال کر نور کے جانب، نور مطلب دین اسلام ہے، اللہ کے قرب ہے، اللہ کا قرب ہے، اللہ کے حبیب کا قرب ہے، وہاں اللہ تعالیٰ لے چلتا ہے۔ تو یہ ان 10 راتوں کا انعام ہے۔ 10 راتوں کے انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ظلمت سے نکال کر نور میں لے آتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد 8واں ہے نیکیوں کا پلٹا اس کا بھاری کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ وہ جو نیکیاں کرتا ہے نا، بروز قیامت حشر کے دن جب نیکیاں تولی جائے گی، ان 10 راتوں کو زندہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اس کے نیکیوں کا پلٹا بھاری کر دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نیکیوں کا پلٹا بھاری ہو جاتا ہے۔ یہ 8 انعام ہے۔ 9واں انعام کیا ہے؟ 9واں انعام ہے جہنم سے نجات دے دی جاتی ہے۔ جو بندہ ان 10 راتوں کو شب بیداری کر کے اور 10 دنوں کو روزے رکھ کے گزارتا ہے، اتنا پاک ہو جاتا ہے گناہوں سے کہ اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے نجات دے دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور 10واں کیا ہے؟ جنت میں اس کے درجات بلند کر دیتا ہے۔ جنت کے میں اس کے درجات کو ہے اللہ جنت الفردوس عطا فرما۔ ہم دعا مانگتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حضور، اپنے حبیب پاک کا پڑوس نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ ان شب بیداری کرنے والوں روزے داروں کو یہ بھی انعام عطا کریں گا۔ یعنی کل ملا کے اس عشرہ ذی الحجہ کے ان 10 دن 10 راتوں کی قدر و قیمت کرنے والوں کو 10 انعام اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کرے ہم سب کو، آپ سب کو یہ ساری نماز سے اللہ تعالیٰ نوازے، اللہ راضی بھی ہو جائے، اللہ عذاب سے بھی بچا لے، اللہ جہنم سے بھی بچا لے، اللہ قبر کے عذاب سے بھی بچا لے، اللہ تعالیٰ حشر میں بچا لے، اللہ تعالیٰ
جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، یہ تمام چیزیں اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے۔ پہلے سب سے بڑی چیز تو اللہ اپنی قربت عطا فرما دے، اپنی رضا عطا فرما دے، اپنے حبیب کو راضی کر دے اللہ۔ یہ چیزیں اللہ ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے، تو یہ مانگے۔ دیکھیے ہم رمضان کا تو استقبال کرتے ہیں لیکن 10 راتوں کا خیال نہیں کرتے، کیوں؟ کیونکہ ہم قرآن پاک ہی نہیں پڑھتے۔ قرآن پاک پڑھتے ضرور ہے لیکن کیسے پڑھتے ہیں؟ ماہ رمضان آتا ہے، قرآن کھل جاتا ہے، پھر قرآن کو یوں گھاس کٹائی کی طرح پارے پہ پارے یوں پڑھے جاتے ہیں، آدھے نہ مطلب سمجھ میں آتے ہیں نہ کچھ ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں جو قرآن رکھ دیا جاتا ہے اللہ اکبر، تو پھر قرآن کبھی کھلتا ہی نہیں۔ اور قرآن کو معنی سے پڑھے، مطلب سے پڑھے، میننگ سے پڑھے، اور اس کو پھر سمجھے کہ میرا رب میرے سے اس بارے میں کیا خطاب کر رہا ہے، کیا فرما رہا ہے میرا اللہ۔ تو جو اللہ نے قسم کھائی ہے وہ راتیں کوئی معمولی تو ہوں گی نہیں نا، وہ راتیں تو بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ راتیں تو بہت ہی خاص ہے۔ میرے آقا مدنی آقا ارشاد فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضور پرنور مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں کچھ صحابہ کرامہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں شخص ہے جو بہت موسیقی کا شوقین ہے، گانے بجانے اسے اچھے لگتے ہیں، لیکن اس کا ایک عمل بڑا اچھا ہے، اور وہ عمل یہ ہے کہ جیسے ہی ذیلحج کا ماہ ذیلحج شروع ہوتا ہے، ذیلحج کا مہینہ شروع ہوتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ دن بھر 10 دن روزے رکھتا ہے۔ 9 دن 10ویں کا تو پھر قربانی ہو جاتی ہے، اس دن روزہ نہیں ہے، لیکن 9 دن وہ روزہ رکھتا ہے، اور 10 رات وہ شب بیداری کر کے اپنے رب کو مناتا ہے، عبادتیں کرتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں اسے میرے پاس بلا کے لے کرو۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا تو اس شخص کو، اس نوجوان کو آقا کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ آقا نے اس سے پوچھا، آقا نے کہا کہ اے نوجوان، تم یہ عمل کرتے ہو، یہ کیوں کرتے ہو؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ یہ ذیلحج کا مہینہ یہ حج کا مہینہ ہے، اور اس ماہ مبارک میں حج ہوتا ہے، اور حج ابھی سے نہیں ہو رہا، حج فرض ہوا ہے 9 ہجری میں، لیکن حج جو جب سے دنیا بنی ہے نا، آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، تب سے بیت اللہ شریف ہے، بیت اللہ شریف کا حج ہو رہا ہے، اور اس کے بعد میں بھی طوفان نوح کے ٹائم وہ بیت اللہ کی دیواریں بہہ گئی تھی، اس کے بعد پھر پہلے تو فرشتوں نے تعمیر کیا تھا، پھر وہ ٹیلا تھا، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ تو یہ اللہ کا گھر تو قدیمی ہے، اور اس کا حج جو ہے وہ تو جب سے دنیا بنی ہے تب سے حج ہو رہا ہے۔ میرے آقا مدنی آقا سونے آقا نے بھی مسلسل ساری زندگی ہر سال حج کیا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا آقا نے اتنے حج نہیں کیے تو ہم اتنا، حج تو بس بھائی ایک ہی بار فرض ہے، حج تو بس بھائی ایک ہی بار فرض ہے، اور یہ تو نفل ہے۔ ارے نفل ہے، آپ کیا جانو نفل میں کیا باتیں ہیں، اور حج ایک بار فرض ہے۔ ہاں حج فرض 9 ہجری میں ہوا، اس کے بعد 9 ہجری میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کی صدارت میں، آپ کی امامت میں آپ نے کیا کیا؟ حج کا ایک وفد بھیجا، کہاں؟ حج کرنے کے لیے، اور 10 ذی الحج میں حجۃ الوداع کے نام سے وہ مشہور ہے 10 ذی الحج کو، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل خطبہ بھی دیا، انشاءاللہ اگلے ہفتے میں اس کو ہم بتائیں گے۔ ابھی تو ہم ان 10 ذی الحج کی بات کر رہے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے شخص، اے نوجوان، تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نوجوان نے جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ یا رسول اللہ، یہ حج کا مہینہ ہے اور میں جانے کی استطاعت نہیں رکھتا، میں تو مدینہ شریف میں ہوں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں حج بیت اللہ تو کر نہیں پا رہا ہوں، کم سے کم میں یہاں رہ کر اپنے رب کا قرب حاصل کروں۔ اس لیے روزہ جو ہوتا ہے اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، نمازیں جو ہے شب بیداریاں وہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، تو میں روزہ رکھ کے نماز پڑھ کے حج کے دنوں میں اللہ کا قرب حاصل کر کے یہ سوچتا ہوں کہ جو اللہ کے بندے، جو اللہ کے مہمان حج بیت اللہ کے لیے بیت اللہ شریف اور مینا اور مزدلفہ اور عرفات میں حاضر ہوں گے، وہ جو عبادت کریں گے اللہ مجھے بھی ان عبادتوں کا ثواب عطا فرما دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی لیے میں رکھتا ہوں۔ میرے آقا مدنی آقا سونے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو، تم نے جو روزے رکھے نا، 9 تک کے جو روزے تم رکھتے ہو تو وہ بہت ہی پیارے ہیں۔ شروع کے جو 7 روزے ہیں، اگر مومنوں کو یہ بتا دوں، اے مومنوں سنو، اے میرے ساتھیوں سنو، عشرہ ذی الحجہ کے پہلے سے لے کے 7 تک جو روزے رکھتا ہے اس کو اللہ رب العزت 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب دیتا ہے۔
100 اونٹ اور گھوڑے فی سبیل اللہ جہاد میں دینے کا ثواب دیتا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آٹھویں ذی الحجہ کا جو روزہ رکھتا ہے وہ یوم ترویہ ہے۔ ترویہ کا مطلب ہوتا ہے شک کا دن، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب وہ خواب دکھا، کہ خواب میں انٹیوشن ہوا کہ آپ کیا کریں، قربانی پیش کریں، تو آپ کو لگا یہ کیا دیکھا میں نے، وہ شک میں ان کا دن وہ پورا شک میں بیتا کہ یہ کیا تھا، کنفرم تھا کہ نہیں تھا، یہ خواب کیا تھا، کہ اللہ تعالیٰ صحیح میں چاہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کی قربانی کر دوں۔ تو یہ سوچ میں شک میں جو یوم ترویہ کا دن بیتا، تو اس میں اللہ رب العزت اس دن جو روزہ رکھتا ہے 8 ذی الحجہ کا، اس کا اتنا بڑا ثواب ہے کہ اس میں 100 پہ موقوف نہیں ہے، 1000 گھوڑے 1000 اونٹ اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ دینے کا ثواب، اور 1000 سال کی عبادتوں کا ثواب اللہ تعالیٰ، اتنا سارا عبادتوں کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 8 کو، اور پھر 9 کے کیا کہنے، وہ تو یوم عرفہ ہے، عرفات کی قیام کا دن، عرفات کی حاضری کا دن، جس میں تمام حجاج اکرام عرفات میں حاضر ہو کر ظہر اور عصر کی نماز کے بعد گھنٹوں صرف دعا ہے۔ جو پچھلے ہفتے ہم نے دعا کا ٹاپک لیا تھا، اس میں یہ بتانا ہم رہ گیا تھا، وقت کی کمی تھی، کہ دعا جو ہے نا اول تا آخر دعا ہی دعا ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن میں دعا ہے، قل اعوذ برب الناس وہ بھی دعا ہے کہ اللہ پناہ مانگتے ہیں ہم، تو یہ دعا ہے۔ اور دعا دیکھیے سارے نماز کے بعد دعا ہے، روزے کے بعد دعا ہے، یہاں تک حج کا جو عظیم رکن اعظم جو ہوتا ہے حج کا، وہ ہوتا ہے عرفات کی حاضری۔ اور عرفات میں کیا ہے، اور کون سا عمل ہے؟ عرفات میں کوئی طواف نہیں ہے، عمرہ نہیں ہے، رکن اعظم جو ہے حج کا، اس کے اندر بھی پورے ٹائم گھنٹوں کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں سے دعا مانگنا ہی حج ہے۔ دعا اتنی عظیم چیز ہے۔ دعا بندے کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے، اللہ کے ایک دم نزدیک، اور اللہ تعالیٰ بندہ اپنے رب سے مناجات کرتا ہے، راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے، اندر سے دھیرے سرگوشیاں کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب سنتا ہے۔ وہ فرماتا ہے تو دھیرے بول میں سنتا ہوں، تو زور سے بول میں سنتا ہوں۔ اللہ شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ تو ہماری ہر آہ کو، ہر فغا کو، ہر بات کو وہ سنتا ہے، وہ جانتا ہے، ہمارے سوچنے کو بھی سمجھتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ 9 جو ہے، 9 کا جو عمل ہے، 9 کا جو روزہ ہے، اور 9 کی جو شب بیداری ہے، اس کا تو اتنا عظیم ہے کہ حاجیوں کے لیے اس دن روزہ رکھنا منع ہے۔ اس دن حاجیوں کے لیے بہت محنت کا کام ہے، عرفات کی حاضری ہے، پھر مزدلفہ مغرب کے بعد اس کو مزدلفہ کے لیے نکلنا ہے، تو اس دن اس کو روزہ نہیں رکھنا ہے۔ لیکن جو حج کو نہیں گئے وہ 9 کا اگر روزہ رکھتے ہیں، آقا فرماتے ہیں اس کا گزشتہ سال جو بیتا ہے جو سال، اس کے بھی گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے وہ روزہ، اور آنے والا جو سال ہے اس میں بھی گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ اللہ تعالیٰ 9 ذی الحجہ کے روزے رکھنے پہ عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ اتنے عظیم کا آقا نے فرما دیا کہ اس میں عبادت سے بڑھ کر اور کوئی عمل اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، کوئی نیکی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ 9 ذی الحجہ 10 دنوں کی عبادت سے بڑھ کر ذی الحجہ کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اتنی پیاری باتیں ہیں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذی الحجہ کے ان عشرے میں جیسے کیوں اس کا اتنا زیادہ ثواب ہے کہ ذی الحجہ کا جو یہ عشرہ ہے نا، یہ 10 دن جو ہے ذی الحجہ کے، یہ اتنے امپورٹنٹ کیوں ہیں؟ کیونکہ جو ہمارے اسلام کے 5 رکن ہیں نا، اسلام کے کتنے رکن ہیں؟ 5 فنڈامنٹلز کتنے ہیں؟ 5 ستون کتنے ہیں؟ 5۔ وہ 5 کون سے؟ پہلا کلمہ۔ کلمہ کیا ہے؟ اللہ کی توحید اور نبی پاک کی رسالت پہ یقین کرنا، یہ، اور پھر کتابوں پہ بھی یقین کرنا ہے، حشر کے دن پہ بھی یقین کرنا ہے، اور تقدیر پہ بھی یقین کرنا ہے۔ ایمان مجمل، ایمان مفصل جو ہے وہ تو سب کو معلوم ہے۔ اور پہلے لگی کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمہ۔ اور دوسری نماز، تیسرا روزہ، چوتھا زکوٰۃ، اور 5واں حج۔ لیکن عشرہ ذی الحجہ میں ابھی ہم ماہ رمضان المبارک میں کلمے کے بنا تو روزہ رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا، مومن پہ ہی روزے فرض ہے۔
غیر مسلم پہ روزے فرض نہیں ہے، روزے فرض مومن پہ ہے، یا ایھا الذین آمنو، ایمان والوں پہ روزے فرض کیے گئے ہیں۔ تو ایمان والوں پہ رمضان میں وہ روزہ رکھتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، تلاوت قرآن پاک کرتا ہے، لیکن حج کر سکتا ہے کیا؟ نہیں کر سکتا۔ لیکن عشرہ ذی الحج میں یہ پورے 5 ستون جو ہے نا پورے کے پورے جمع ہو جاتے ہیں۔ کس طریقے سے؟ ان 10 دنوں میں وہ 5 جو فنڈامنٹلس ہیں اسلام کے وہ پورے جمع ہو جاتے ہیں۔ وہ کس طریقے سے؟ توحید رسالت کے بنا تو کوئی بھی عبادت نہیں ہے۔ توحید اور رسالت، کلمے کا ورد۔ آقا نے فرمایا ان دنوں میں خوب زیادہ تسبیح و تحلیل کرو، اور قولی بھی عبادت کرو اور فعلی بھی عبادت کرو۔ قولی عبادت کیا ہے؟ تسبیح تحلیل ہے، اور فعلی عبادت کیا ہے؟ نماز، ذکر، نماز ہے، روزہ ہے، یہ فعلی عبادت ہے۔ تو یہ دونوں عبادت کرنے کا حکم دیا۔ اب ان 10 دنوں میں دیکھیے کلمہ جمع ہو رہا ہے، پھر دوسرا نماز کے بنا حج نہیں ہے، طواف بھی کر رہے ہیں تو واجب الطواف ہے نا، نماز مغرب میں ملا کے پڑھنی ہے، مغرب اور عشاء مزدلفہ میں جا کے۔ نماز کے بنا حج ہوتا نہیں ہے، تو پہلے کلمہ بھی جمع ہو رہا ہے، دوسرا نمازیں بھی جمع ہو رہی ہے، اور تیسرا روزہ۔ عشرہ ذی الحج میں 9 کا روزے کی فضیلت آقا نے اتنی بتا دی، کون بیچارہ، کون پاگل ہوگا جو 9 کا روزہ چھوڑ دے؟ کم سے کم 9 روزے نہیں رکھ سکتے نا، کم سے کم 8 اور 9۔ یوم ترویہ 8 کو کہتے ہیں، یوم عرفہ 9 کو کہتے ہیں، اور یوم نحر قربانی کا دن 10 کو کہتے ہیں۔ 10 کو تو روزہ نہیں ہے، لیکن 8 اور 9 کا روزہ تو رکھنا چاہیے، وہ ہمارے فائدے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے بمپر آفر دیا اور ہم آفر کا فائدہ نہیں اٹھائے۔ اس سے بدتر، اس سے بیچارہ تو کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کو دیا گیا، بتایا گیا، میں نے قسم کھائی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان راتوں کی تو قدر کر لیتا تو حشر کے دن سرخرو ہو جاتا۔ تو بات سمجھ میں آئی؟ اب یہ امپورٹنٹ اسی لیے ہے، قسم اس لیے کھائی اللہ تعالیٰ نے، یہ دیکھیے کہ اس میں توحید و رسالت، کلمہ، پھر نماز، پھر روزہ، اور پھر زکوٰۃ، مطلب پھر زکوٰۃ کے ساتھ صدقہ دیتے جو، صدقے سے اللہ کو راضی کر لو۔ ان 10 دنوں میں صدقہ دینا اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، ان 10 دنوں میں خیرات کرنا اللہ کو بہت پسند ہے، یہ بھی جمع ہو گیا۔ اور آخری حج کہیں بھی کسی مہینے میں بھی ادا نہیں ہوتا، سارے سال میں اگر آپ 50 مرتبہ عرفات کی حاضری کر لو، 50 مرتبہ مزدلفہ جا کر آ جاؤ، 50 مرتبہ آپ مینا کی حاضری کر لو، وہیں بستر لگا لو، یا کتنی مرتبہ جا کے آپ بیت اللہ شریف جا کر آ جاؤ، سوائے سارے سال میں صرف 9 ذی الحجہ جو ہے وہ حج کا رکن اعظم 9 ذی الحجہ ہے، اور 9 ذی الحجہ سال میں صرف ایک دن آتا ہے، اور اس ایک دن میں عرفات کی حاضری، چاہے 2 منٹ کوئی بیمار ہو کے حاضر ہو گیا، وہ حاجی بن گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ رکن اعظم یہ بھی 10 دن کے اندر آ رہا ہے، 10 دن کے اندر یہ رکن اعظم بھی آ رہا ہے۔ 8 کو حاجی احرام باندھتے ہیں، 8 کو کہاں جاتے ہیں حاجی حجاج اکرام؟ مینا جاتے ہیں۔ 9 کو عرفات کی حاضری ہوتی ہے، عرفات میں دعائیں مانگتے ہیں، اور 9 کی رات میں، 9 مغرب کے بعد میں مزدلفہ چلے جاتے ہیں، اور مزدلفہ میں ساری رات قیام کرتے ہیں، وہ شب قدر کی رات سے افضل ہے۔ اس کے بعد میں رات میں قیام کر کے عبادتیں کر کے وہاں مغرب اور عشاء کی نماز پڑھ کے وہاں کنکریاں جمع کر کے پھر 10 کی صبح پھر وہ مینا آتے ہیں۔ مینا میں بڑے شیطان کو، بڑے جمرے کو کنکریاں مارتے ہیں، اور اس کے بعد پھر قربانی ہوتی ہے، اس کے بعد حلق ہوتا ہے، بال کاٹے جاتے ہیں۔ عورتوں کے لیے اتنے ایک پور کے برابر بال کاٹ لینا پڑتا ہے، اس کے بعد وہ بھی قربانی کے بعد یہ پورے رکن ہو جاتے ہیں۔ یہ 10 دنوں کے اندر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اسی لیے ان 10 راتوں کی اللہ تعالیٰ نے بڑی قسم کھائی، اور اس کے بڑے انعامات ہم کو دے دیے، اتنے انعامات دے دیے کہ بس۔ اب آئیے آپ کو چھوٹا سا عمل اور بتا دوں۔ عشرہ ذی الحجہ میں خاص طور پہ ذی الحج کے مہینے میں کرنے والے کام کون کون سے ہیں؟ شروع کے 10 دن میں پہلا کام کیا ہے کہ جیسے ہی ذی الحج کا چاند نظر آ جائے، تو ذی الحج کے چاند کے پہلے جس کو بھی قربانی دینا ہے، اور قربانی ہر مالدار کو، جو صاحب نصاب ہے، جس پہ زکوٰۃ واجب ہے، اس کو قربانی دینا واجب ہے، قربانی کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کی راہ میں قربانی سے بڑا عمل اللہ کو کوئی پسند نہیں ہے۔ 10 تاریخ کو 10، 11، 12 یہ 3 دن ایام نحر ہے قربانی کے،
اور ان دنوں میں قربانی سے بہتر اللہ کو کوئی عمل پسند نہیں ہے۔ تو قربانی، تو اب آپ کو 4 عمل چھوٹے چھوٹے بتا دوں۔ وہ 4 عمل کیا ہے کہ جیسے ہی ایام شروع ہو جائے، یعنی ذی الحج کا چاند نظر آ جائے، تو ذی الحج کا چاند نظر جائے، پہلی رات شروع ہو جائے گی چاند رات سے، تو اس رات سے آپ کو جو بھی قربانی دینے والا ہے اپنے جانب سے، وہ اپنے سر کے بال بھی نہ منڈائے۔ مرد ہے تو، عورتیں تو بال کاٹنا عورتوں کو حرام ہی ہے، عورتوں نے تو بال کاٹنا ہی نہیں چاہیے سوائے حج اور عمرے میں۔ مردوں کے لیے بال منڈانا نہیں ہے، عورتوں کو بال کاٹنا نہیں ہے، ہاتھوں کے ناخن، پاؤں کے ناخن بھی نہیں تراشنا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ چاند دکھتے سے جب تک قربانی نہیں ہو جاتی ناخن بھی نہیں کاٹیں گا قربانی کرنے والا، اور بال بھی نہیں منڈائیں گا، بال بھی نہیں کاٹے گا۔ یہ ایک عمل۔ دوسرا عمل کیا ہے 10 ذی الحجہ کا؟ وہ ہے 90 کا روزہ۔ نہیں ہوتے بہت سارے روزے، کم سے کم 9 کا روزہ رکھ لیں۔ 9 کا روزہ گزشتہ سال آپ کو پھر بتا دیتے ہیں کہ گزشتہ بیتے ہوئے سال کے بھی گناہوں کا کفارہ ہے، اور آئندہ ہونے والے سال کے بھی گناہوں کا کفارہ ہے۔ آقا نے فرمایا مجھ جیسی عورت نہیں بتا رہی ہے، میرے آقا کا فرمان بتا رہی ہوں، سبحان اللہ۔ اور تیسرا کیا ہے؟ تیسرا عمل ایام تشریق۔ ایام تشریق کس کو بولتے ہیں؟ ایام تشریق کیا کہلاتی ہے؟ ایام تشریق 9 ذی الحجہ کی فجر سے، جب 9 ذی الحج کی فجر کی نماز ہوگی، وہاں سے ایام تشریق 5 دن ہے۔ ایام تشریق 5 دن کون سے؟ 9، 10، 11، 12 اور 13۔ 5 دن ایام تشریق کہلاتے ہیں۔ 9 کی فجر سے لے کے 13 کی عصر تک، 13 کے عصر کی نماز تک ایام تشریق پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ پھر سے سنیے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ 9 تاریخ کی فجر کی نماز پڑھے جیسے ہی سلام پھیرا تو 3 مرتبہ ایام یہ تسبیح تشریق پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے؟ جس طریقے سے ہم نے پڑھنا سکھائی، اور یہ واجب ہے کم سے کم 1 مرتبہ پڑھنا، ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھنا، مردوں اور عورتوں پہ دونوں پہ واجب ہے۔ مردوں کو بلند آواز میں پڑھنا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فاروق اعظم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب یہ 9 سے دن شروع ہوتے ہیں، حج کا ایام شروع ہوتے، آپ بازار میں جدھر بھی نکل جاتے، جان بوجھ کے نکلتے، اور نکل کے وہاں زور زور سے بلند آواز میں ایام تشریق پڑھتے، وہ تسبیح تشریق پڑھتے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو دیکھنے والے جتنے، بازار والے جتنے، مارکیٹ والے جتنے، سننے والے سب کے سب آپ کے ساتھ بلند آواز میں پڑھتے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ریا نہیں، یہ لوگوں کو دہرانے دینے کے لیے، یہ ایک عادت بنانے کے لیے آپ ایسا کرتے، دکھاوے کے لیے نہیں کرتے۔ دکھاوا اللہ تعالیٰ دلوں کو جانتا ہے، یہ دکھاوے کے لیے کر رہا ہے یا اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے کر رہا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس طریقے سے مردوں کو بلند آواز میں ہر فجر کی نماز، 9 کی فجر کی بات، پھر ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، اس طریقے سے 13 کی عصر تک، 13 کی عصر کی نماز تک سلام پھیرتے سے کیا پڑھنا ہے؟ واجب ہے۔ مردوں کو بلند آواز میں پڑھنا ہے، ہم عورتوں کو آہستگی سے پست آواز میں پڑھنا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہ ہو گیا کون سا عمل؟ ایام تشریق کا۔ اور چوتھا، 4 کام ہے ذی الحج کے، چوتھا کیا ہے؟ قربانی۔ قربانی جو مالدار عورتیں، ہم عورتوں میں بھی جو مالدار ہے، جن کے پاس میں بہت بینک بیلنس ہے، وہ سوچتے ہیں کہ قربانی کر لیے تو ویسے تو موقوف ہے کہ گھر کا ایک شخص بھی، اب یہ تو بتانے کی بات ہے، مجھ کو تو لگتا ہے جو بھی مالدار ہے، جن کے پاس اتنا پیسہ ہے، وہ جویلری خریدنے کے لیے پیسہ ہوتا ہے کیا؟ ایک بکرا خریدنے کے لیے پیسہ نہیں ہوتا؟ ہم عورتوں کے پاس میں بھی اگر بہت بینک بیلنس اگر رہتا ہے تو پہلا کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان 10 دنوں میں 10 تاریخ اور 11 اور 12 کو قربانی سے بہتر اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی عبادت نہیں ہے، کوئی عمل نہیں ہے۔ تو سبھی لوگ کرے، اور ہو سکے تو کیا کرنا ہی چاہیے، جو صاحب حیثیت ہے، گھر کا جو مکھیا ہے، جو گھر کا کمانے والا ہے، وہ اپنے جانب سے پہلے قربانی ادا کرے، اور بعد میں پھر
اپنا ہونے کے بعد ہی اپنے فیملی والوں کے جانب سے کرے، وہ تو بعد میں کرے، لیکن پہلے کیا کرے؟ حضور پرنور مصطفیٰ جان رحمت کی جانب سے قربانی پیش کرے، کیونکہ میرے آقا نے ہمیشہ جب قربانیاں دی آپ نے اپنی امت کے جانب سے دی، ایک اپنے جانب سے دیتے تھے اور باقی امت کے جانب سے دیتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حجۃ الوداع میں میرے آقا مدنی آقا سونے آقا نے 63 اونٹ 63 اونٹوں کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، قربان کیا۔ کہتے ہیں ایک میرے جانب سے اور باقی میری امت کے جانب سے۔ اور ایک طریقے سے دیکھا جائے تو 63 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا اور 63 اونٹ آپ نے ہر سال کے حساب سے ایک اونٹ قربان کیا۔ اب ایک اونٹ ایک نہیں، ایک پہ تو 7 حصے ہوتے ہیں، تو ایک تو حضور پاک کی جانب سے تھا اور 6 حصے امت کے جانب سے تھے۔ 6 حصے کس کی جانب سے تھے؟ امت کے جانب سے۔ تو میرے آقا کا تو اس قدر احسان ہے کہ ایک دل ہمارا، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پہ سب کو وارا کروں میں، محمد محمد پکارا کروں میں۔ کہ میرے آقا کے لیے تو یہ ایک جان کیا ہے، آقا بکرا یا اونٹ یہ کیا ہے یا رسول اللہ؟ آپ تو وہ ہیں جن پہ ایک مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ آپ پر اپنی جان نچھاور کرنے کا جی چاہتا ہے یا رسول اللہ۔ ہمیں ہماری نسلوں کو اپنی محبت عطا کیجیے، تمام عالم کے مسلمانوں کو اپنی محبت عطا کیجیے یا رسول اللہ، اپنی قربت عطا کیجیے، راضی ہو جائے، اللہ کو راضی کر دیجیے۔ تو اس طریقے سے قربانی دیں اور اپنے گھر والوں کے جانب سے بھی قربانی دیں، اپنے مرحومین والدین کے جانب سے بھی قربانی اللہ کے بارگاہ میں پیش کریں۔ اور لیکن قربانی کا ایک مسئلہ اور بھی سمجھ لیں کہ قربانی میں ہم لوگوں نے بہت ریا کر رکھی ہے، اتنے لاکھ کا بیل خرید لیا، اتنے لاکھ کا بکرا خرید لیا، اتنے لاکھ کا بہت پستے بادام کھایا ہوا بکرا تھا۔ قربانی کا پرپس کیا ہے؟ یہ سمجھنے سے ہم پرے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ قربانی کس لیے ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اور اللہ راضی کب ہوتا ہے؟ جب اللہ کے مخلوق کے ساتھ آپ اچھے ہو۔ اللہ کو آپ کے گوشت کی، خون کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ آپ کی نیتوں کو دیکھتا ہے۔ خون کا ایک قطرہ جب زمین پہ گرتا ہے نا، اس کے پہلے آپ کی قربانی قبول کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور جانور کی ہر بال کے بدلے میں نیکیاں اللہ عطا کی جاتی ہے۔ تو ایک بکرے میں، ایک اونٹ میں، ایک دمبے میں یا ایک بڑے بیل میں کتنے بال ہوں گے؟ آپ نے 20 لاکھ کا ایک بیل خرید لیا، 20 لاکھ کا ایک جانور اونٹ خرید لیا اور سب کو دکھاتے ہیں ڈھنڈورا پیٹا ریا کی کہ میں نے تو اس بار 20 سال کا کیا، 20 لاکھ کا کیا، 20 لاکھ۔ ارے آپ یہ سوچو کہ 20 لاکھ کے اس اونٹ میں، 20 لاکھ کے اس بکرے میں کیا گوشت نکلنے والا ہے؟ سوا چربی کے کچھ نہیں نکلے گا۔ اللہ کو آپ کی وہ چربی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو اپنے اس غریب مسکین بندوں کی فکر ہے، اور جس کو وہ چاہے تو ایک لمحے میں ڈھیر لگا سکتا ہے، اتنا عطا کر سکتا ہے۔ لیکن ہماری آزمائش ہے کہ تمہیں مالدار بنایا ہے تو تم ان 20 لاکھ میں 20 نہیں 50-100 بکرے خریدو، 50-100 بیل خریدو۔ اس میں کوالٹی یہ نہیں دیکھو، کوالٹی تو اس قربانی کی جانور کی ہونی چاہیے کہ کس طریقے سے وہ 1 سال کا ہونا چاہیے، اس میں کوئی نسخ نہیں ہونا چاہیے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہونا چاہیے، جو شرائط ہے وہ تو دیکھنا ضروری ہے۔ لیکن اس سے زیادہ گوشت ہوگا جو زیادہ مسکینوں، غریبوں، بیواؤں کے پیٹ بھرنے کے کام آئے گا۔ یہ اگر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا، اللہ راضی ہو جائے گا۔ تو قربانی کے مطلب کو ہم سمجھیں، قربانی کے فہم کو ہم جانیں، سمجھیں کہ اللہ راضی کس میں ہوتا ہے۔ بڑھ چڑھ کے صرف کمپٹیشن کرنے کے لیے کہ ہم اس سے بڑھ جائے، کمپٹیشن کرنا ہے تو قربانی سے کمپٹیشن نہیں ہوتا ہے۔ کمپٹیشن کرنا ہے نا، حسد کرنا گناہ ہے لیکن رشک کرنا گناہ نہیں ہے۔
حسد اور رشک میں فرق کیا ہے معلوم؟ حسد کرنا مطلب کسی کو دیکھ دیکھ کے اس کی خوبصورتی پہ حسد کرنا، اس کے علم پہ حسد کرنا، اس کی دولت پہ حسد کرنا، کوڑتے رہنا کہ اس کو اتنا کیوں دے دیا، کیوں دے دیا، کیوں دے دیا، تو یہ حسد ہے۔ اور حسد جہاں آ جاتا ہے نا وہ ایمان چلا جاتا ہے۔ حسد ایمان کو اس طرح جو ختم کرتا ہے، جیسے دیمک لکڑی کو ختم کر دیتی ہے نا، ویسے حسد انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ حسد تو ہونا ہی نہیں چاہیے مسلمان میں، لیکن رشک ہونا چاہیے۔ رشک کس کو بولتے ہیں؟ رشک اس کو بولتے ہیں کہ کسی عبادت گزار کی عبادت دیکھیے، اللہ یہ 3 مہینے روزہ رکھتی ہے، یا اللہ یہ شب بیداری کرتی ہے، یا اللہ اتنا تلاوت قرآن پاک کرتی ہے، اللہ اس کو اور عطا کر، اللہ اس کو اور اس کی صحت میں، تندرستی میں اضافہ کر، طاقت قوت عطا کر، اور اللہ مجھ کو بھی عطا کرنا، مجھ کو بھی عطا کر کے میں بھی کروں نا، میں بھی اتنے روزے رکھوں نا، میں بھی اتنی تلاوت قرآن پاک کروں نا، میں بھی خوب نمازیں پڑھوں نا، اللہ میں بھی تیرے قریب ہو جاؤں نا۔ تو اس کے لیے کوشش کرنا، اس کے لیے دعا کرنا، ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ بول کے، برکت اللہ بول کے، اور اپنے لیے کیا کرنا؟ اللہ سے مانگنا، مولا مجھ کو بھی دینا، میں بھی کوشش کروں گی نا، میں بھی کوشش کروں گی، مجھے بھی عطا کر دے تو۔ تو یہ رشک ہے، یہ حسد نہیں ہے۔ تو رشک کرے، صرف قربانی کے جانور بڑھ چڑھ کے اتنے لاکھ کا اس نے کیا، اتنا لاکھ کا میں نے کر لیا، یہ حسد ہے، یہ کمپٹیشن ہے، یہ کمپٹیشن اللہ پاک پسند نہیں کرتا۔ رشک کرو نا، عبادت والوں سے رشک کرو، روزے داروں سے رشک کرو، بڑھ چڑھ کے نیکیاں کرنے والوں سے رشک کرو، اللہ کے مفلس بندوں کو دیکھ کر رشک کرو کہ ہم بھی کاش مولا تیرے ایسے بندوں میں ہو جائے، ایسے بندوں میں۔ تقوی والوں کو دیکھ کے رشک کرو، بیماروں کی بیمار پرسی کرنے والوں کو دیکھ کے رشک کرو، والدین کی خدمت کرنے والوں کو دیکھ کے رشک کرو۔ یہ چیزیں جو ہے اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرما دے، اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے، اور اللہ یہ پیارے خاص دن جو آنے والے ہیں آپ سب کو بہت مبارک ہو، کہ آپ سب کو اور ہم سب کو آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا کریں کہ ہم بڑھ چڑھ کے ہر لمحے کو کیش کریں۔ پھر سے وہ والا بات بتا دے کہ جو لمحہ میسر آ جائے اس کو مؤثر بنا لو، جو لمحہ میسر ہو اس کو ٹی وی دیکھ کے، موبائل دیکھ کے 24 گھنٹے ٹائم ویسٹ نہیں کرو، نیوز دیکھ کے آپ کیا بگاڑ لو گے دنیا کا، یا کیا اچھا کر لو گے، بس اتنا کرو کہ اتنا فہم والے بن جاؤ کہ لفافہ دیکھ کے مضمون بھاپ لیا کرو، لفافے میں ایک ہیڈنگ سمجھ میں آگے ہو گیا، اتنا ہم کو پتہ کرنے کی ضرورت کیا ہے، اتنا ٹائم ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ نے لمحے میسر کیے ہیں، اللہ کا شکر ہے، ہم کو کمانے جانا نہیں پڑ رہا، میسر کیے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد کئی بزرگ، کئی بوڑھے، کئی عورتیں ایسی ہیں جو بولتی ہیں ٹائم ملا ہے تو بڑھیا ویسٹ کرتے رہیں گے، کوئی ہے تو 24 گھنٹے ٹی وی کے سامنے بیٹھیں گے، کوئی ہے 24 گھنٹے موبائل لے کے بیٹھے رہیں گے۔ یہ کتنا پاگل پن ہے، اللہ نے میسر دیا ہے، میسر کیا، یہ خوشی ہے اس کی جو صحت کے ساتھ ہم جاگ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہیں ہم بیڈ پر پڑ جائے، آنے والے سال ہم رہتے نہیں رہتے، اور ابھی بھی معلوم نہیں ہے ہم رہتے نہیں رہتے، ابھی بھی نیت کر لو، انما الاعمال بالنیت، معلوم نہیں ہے 10 ذی الحج کا چاند نظر آئے اور ہم تندرست رہتے نہیں رہتے یا زندہ رہتے نہیں رہتے۔ نیت تو کر لے، نیت کرنے میں کیا جاتا ہے، نیت کر لے کہ آئندہ جو 10 یہ دن آئیں گے ذی الحج کے، تو ہم اس کو پوری اچھی طریقے سے میسر ہو جائے تو مؤثر کریں گے، اثر والے لمحے بنائیں گے ان کو، میسر سمجھ میں آ رہا ہے؟ میسر ہو جائے مطلب اویلیبل ہو جائے، آسانی سے مل جائے، اور مؤثر ہو جائے مطلب اثر والے ہو جائے، وہ لمحے حشر کے دن کام آ جائے، وہ لمحے ہمارے پاس کیش ہو جائے۔ ان لمحوں میں ہم کتنا قرآن پڑھ سکتے ہیں، کتنی نیکیاں کر سکتے ہیں، کتنے اچھے کام کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں لکھائیں، اپنے بچوں کو اچھی تربیت دے، اپنے بچوں کو اچھے نیک انسان بنائیں، دادا دادی بنے ہیں تو اپنے پوتا پاتی کو اچھی تربیت دے، ان کو نیک بنانے کی کوشش کرے، ان کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ان کی تربیت کرے۔ تربیت کرنے میں اگر کوئی بولے بہت روک ٹوک کرتے ہیں تو روک ٹوک ہی تو تربیت ہوتی ہے، روک ٹوک کرنا چھوڑ دیں گے تو تربیت ختم ہو جائے گی اور ہماری جو نسلیں ہیں نا برباد ہو جائیں گی۔ روک ٹوک تو جاری رہنا چاہیے، روک ٹوک ہی تو تربیت کہلاتی ہے، اس لیے روک ٹوک کرتے رہیں۔ ایسا نہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اس کو برا لگ جائے گا، اس کو ہر نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، تبھی آپ بہترین امت ہو، جو نیکی کا حکم دیتی ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ اللہ ہم کو بہترین امت بنا دے، اللہ ہم سب کی جائز دعائیں قبول مقبول کرے۔ وما علینا الا البلاغ، اس بیان میں جانے انجانے مجھ سے جو بھی بھول جو غلطی خطا ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے نالن پاک کے صدقے میں مجھ گنہگار کو معاف کر دے۔ آپ لوگ کو بھی کوئی بات بری لگی ہو، ناگوارا لگی ہو، غلط لگی ہو تو تہہ دل سے معاف کر دیجئے، حشر کے دن کے لیے نہ چھوڑیے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔